Miss Aisha, the ulemas gave a statement in media about wearing black bands and slowing down the celebrations of Eid. They also gave the statement in honor of the victims of Mumbai terror attack. Maulana, what is your view on these statements? میں اس اسٹیٹمنٹ کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ ہے ریئیکشن. اسلام میں ریئیکشن نہیں ہے. اصل بات جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے سوچنا چاہیے کہ اتنی دنوں تک تو چپ کیوں تھی. یہ جو برسوں سے دنیا میں ٹریننگ چل رہا تھا, اتنا بڑا سسٹم پر اویلیبل تھا, اور کیا کیا ہوا تو چپ چاپ تھی. اب یہ بول رہے ہیں, یہ کوئی بولنا نہیں کہ مانتا میں اس کو. اپنے مائنڈ کو بدلیے, اپنی سوچ کو بدلیے, بلکہ یہ کہیے کہ اس سے پہلے ہم غلطی پر تھے, وی ویر رانگ. وہ سب جو پیپروں پر چھپتا رہا, میگزین چھپتا رہا, جو اسپیچز ہوتی رہیں کہ سب دنیا ہمارے دشمن ہے, سب دنیا ہمارے خلاف کانسپریسی کرتی ہے, وہ سب اسی سے ذہن بنا ہے یہ, جس سے لوگ بم بلاسٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں علماء نے یہ ذہن بنایا ہے, ساری دنیا کو دشمن ڈکلیئر کر رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بگننگ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, ان کی بگننگ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اس سے پہلے غلط پر تھے, غلط بات بولتے رہے, ہم جہاد کو ہائی لائٹ کرتے رہے, آج پیس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. میں اسے کچھ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے جو میڈیا میں چھپنے کی باتیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میڈیا میں ادھر چھپیں گے وہ. اب ایک فتویٰ کیا ہے کہ ان لوگوں کا بریل نہ ہو مسلم اسلام میں, یہ کوئی فتویٰ ہے یہ؟ دیکھیے, اسلام میں ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے ایک ڈیڈ باڈی کو اور اس کے آئیڈیاز کو. جب اس کے جو آئیڈیاز ہے اس کو کنڈیم کیجیے آپ, کیونکہ جو مر گیا تو اس کے اوپر آپ پنشمنٹ دیں گے اس ڈیڈ باڈی کو. ڈیڈ باڈی کے لیے پنشمنٹ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے, اسلام کا جو فقہ ہے اسلام کے, اس کے مطابق جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, ایک آدمی جو خود اپنے کو مسلمان کہتا تھا, اس کا مسلم نام تھا, وہ مسلم سماج کا ایک حصہ تھا, مسلم سماج میں اس کی رشتہ داری تھی, ایز اے مسلم وہ مانا جاتا تھا سماج میں, تو اس کو بری کیا جائے مسلم قبرستان میں. باقی اس کے جو عقیدہ یا اس کے جو سوچ ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. یہ فتویٰ کیا ہے؟ یہ کوئی فتویٰ ہے؟ یہ تو سستی چیپ پاپولرٹی ہے. یہ سب جو آپ جو دیکھتے ہیں پیپروں میں, یہ چیپ پاپولرٹی ہے. اس سے کچھ بدلنے والا بھی نہیں ہے, کوئی دل تو بدل نہیں رہے. انہیں لوگوں سے آگے اکیلے میں ملیے. انہیں کہا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسالہ والے سچائی پر تھے, ہم جھوٹ پر کھڑے ہوئے تھے. یہ کہے وہ سب سے پہلے. جب ہم کہتے تھے کہ پیسفل طریقے سے رہو, کہتے تھے کہ یہ تو مسلم دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. اس سے پہلے جب ہم کہتے تھے کہ پیسفل طریقے سے رہو تو کہتے تھے کہ مسلم دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. اب ہماری بولی بول رہے ہیں, یہ بغیر مانے ہوئے کہ ہم اس سے پہلے غلطی پر تھے اور رسالہ والے صحیح تھے. مجھے کچھ انٹرسٹ نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. This question is from Mr. Muhammad Taj Raza. Can all things in Islam be explained by rationality? If yes, then I have a lot of questions. If not, then how should I satisfy my intellect? دیکھیے, اسلام کی بات نہیں ہے. کسی بھی چیز کو پیورلی ریشنل گراؤنڈ پر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ. یہ امپاسبل ہے. یاد رکھیے, ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے, تو اس کا نام ہی ہے لمیٹیشنس آف سائنس.
اس کو آپ پڑھیے. اس میں آتھر لکھتا ہے کہ سائنس gives us but a partial knowledge of reality. تو سائنس تو آخری صرف ڈسپلن ہے, وہ آپ کو پارشل نالج دیتی ہے. مثلاً ایک پھول ہے, اس کی کیمسٹری بتائے گی سائنس, لیکن اس کے جو خوشبو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی سائنس. آپ کو جو پرسنالٹی ہے, آپ کے باڈی کے بارے میں سائنس بتائے گی. آپ کی جو اسپرٹ ہے, جو روح ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی سائنس. ایسے پورے ورلڈ کے بارے میں, پورے کے بارے میں, یہاں تک آپ جانتے ہیں کہ پروف ہوا ہے ڈارک میٹر کا نظریہ ہے کہ 95% جو وہ ہے ماس ہے یونیورس کا, وہ وہی ہے. اس وجہ سے یہ ماننا کہ اسلام کی ساری باتیں پیورلی ریشنل گراؤنڈ پر ایکسپلین ہو جائیں, یہ بالکل ہی انسائنٹیفک ہے یہ بات. دیکھیے میں بتاتا ہوں سائنس کا فارمولا. یہ فارمولا نہیں فارمولا سائنس کا ہے جو آپ نے لکھا ہے. سائنس فارمولا از بیسڈ آن پرابیبلٹی. آپ ڈیپ طریقے سے پڑھیے سائنس کو. سائنس کا فارمولا یہ نہیں ہے جو آپ نے لکھا ہے, اس کا پرابیبلٹی, یعنی کسی چیز کی پرابیبلٹی اگر پروو ہو جائے تو مان لیا جائے کہ وہ فیکٹ ہے. اس میں بہت کتابیں لکھی گئی, سینکڑوں کی تعداد میں آپ پڑھیے اس کو, کہ سائنس کا جو اسٹینڈ ہے, جو آخری نالج سمجھاتی ہے, آخری علم سمجھاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی لمیٹیشنس ہیں. اس بنا پر اس دنیا میں صرف پرابیبلٹی کو ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں, پرابیبلٹی کو. پرابیبلٹی از اٹ ٹرو, بس. جیسے ایوولوشن تھیوری ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک فیکٹ ہے, وہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ پرابیبلٹی ان کے نزدیک سے حق میں چلی گئی ہے. کوئی کہے کہ ایوولوشن تھیوری اس سینس میں پروو ہو گئی ہے, تو جانتے نہیں, کسی بھی نہیں جانتا وہ, نہ سائنس کے ایوولوشن تھیوری. جتنے بھی تھیوری ہیں, جتنے بھی علم ہے, وہ سب اسی لیے مانے جاتے ہیں کہ پرابیبلٹی ان کے فیور میں جاتی ہے. زمین گول ہے, آپ جانتے ہیں زمین گول ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا زمین گول, کسی نے نہیں جانتا. یہاں پہ پرنسپل آف پرابیبلٹی کام کر رہا ہے. تو یہی اصول آپ اسلام کو اپلائی کیجیے. جب پروو ہو جائے کہ پرابیبلٹی از ٹرو, تو مان لیجیے اس کو فیکٹ مان لیجیے بس. وہی سائنس میں جو اصول اپلائی کیا جاتا ہے وہی اسلام کو اپلائی کیجیے. تو میں نے اس کو اپلائی کیا ہے. جتنے بھی اسلام کی ٹیچنگ ہے سب میں نے ریزن آؤٹ کیا ہے. ریزن آؤٹ کر کے میں نے یہ پایا کہ ہر چیز میں پرابیبلٹی اس کے اسلام کے فیور پہ ہے, بس میں اس کو فیکٹ مان لیا. This question is from Mr. Muhammad Adil. میری کتاب ہے گاڈ ارائزز, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. This question is from Mr. Muhammad Adil. You always say that angels are there to assist and help those. Have you ever seen the help of angels clearly? If yes, then please share your experience. آنکھوں سے آپ نے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا. آنکھوں سے آپ آنکھوں سے اپنی اس اپیرنس کو دیکھتے ہیں, باڈی کو. آپ کی پرسنالٹی ہے وہ یہی تھوڑی ہے جو ہاتھ پاؤں کی انگلی. کس نے دیکھا ہے اپنے آپ کو, مجھے بتائیے. تو کسی بھی چیز کو یاد رکھیے, آنکھ سے دیکھنا پاسبل نہیں ہے. ایڈنگٹن نے لکھی ایک کتاب, وہ لکھتا ہے کہ میں جس ٹیبل پہ کام کر رہا ہوں وہ ٹیبل ڈوول ٹیبل ہے. اس کی دو حیثیت ہے. ایک وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے, اس کے بعد ایک وہ ایٹم کا مجموعہ ہے, الیکٹران کا مجموعہ ہے. تو الیکٹران جو ہے اس کو میں نہیں دیکھتا,
میں دیکھتا ہوں اس کی لکڑی کو. تو اس معنی ہے کہ میں ٹیبل کو بھی نہیں دیکھ سکتا, میں بس مانتا ہوں کہ یہ ٹیبل ہے. تو اینجل کو آپ کہیں کہ اس کو دکھاؤ, اس کو اینجل کہاں ہے. اینجل کی ورکنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اتنا بڑا جو فیکٹری, یونیورسل فیکٹری چل رہی ہے, مثال کے طور پر آکسیجن ہے. جس آکسیجن پہ آپ سانس لیتے ہیں, ایک بہت بڑا میکینزم ہے, ایک بہت بڑی فیکٹری, بہت ہی بڑی فیکٹری. اتنی بڑی فیکٹری کہ انسان اتنی بڑی فیکٹری کو اسٹیبلش نہیں کر سکتا ہے. تو یونیورسل لیول پر آپ کو ہر جگہ آپ کو آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے. گائے کے اندر جو نان ملک میں کنورٹ ہوتا ہے, بہت بڑی فیکٹری اس کے اندر. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سب عام فیکٹری جو ہوتی ہے اس میں آپ جاتے ہیں, ہزاروں ہزار ورکر کام کر رہے ہیں ہر کمپنی میں, ہر فیکٹری میں تھاؤزینڈ ورکر ہیں تو فیکٹری چلتی ہے. تو یہ جو فیکٹری ہے یہ کیسے چل رہی ہے؟ اس کو اینجل چلا رہے ہیں. سن لائٹ ایک فیکٹری ہے, آکسیجن ایک فیکٹری ہے, رین جو اوپر سے آتی ہے وہ ایک فیکٹری ہے, زمین میں سے جو نکلتا ہے پھل اور غلہ وہ ایک فیکٹری. ہر چیز ایک فیکٹری ہے, ایک انڈسٹری ہے. اس یونیورسل انڈسٹری کون چلا رہا ہے؟ اس یونیورسل انڈسٹری کو وہی چلا رہے ہیں اینجل. تو میں یہی کہوں گا کہ اینجل کی ورکنگ کو دیکھ کر ہم نے مانا ہے کہ اینجل یہاں پر ہے. اچھا, اگر آپ اس سے آگے جاننا چاہتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا مشکل کام ہے. میں اس سے آگے بھی دیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ میں جب ایک تھاٹ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے, ایک نیگیٹو تھاٹ, وہ نیگیٹو تھاٹ کو مجھے مینیج کرنا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ میں ہیلپ لیس ہوں. وہاں مجھے ایک ہیلپ ملتی ہے, اس سے مینیج کر پاتا ہوں. جیسے میں ابھی ریسنٹلی ایک مثال بتاؤں آپ, میں ڈیلی ایسا ایکسپیرئنس ہوتا رہتا ہے. میں پچھلے 50 سال سے یہ کہتا تھا کہ شادیوں میں نہیں جانا چاہیے, وہاں ویسٹ آف منی ہے, ویسٹ آف ٹائم ہے. میرے سارے رشتے دار غصہ ہو گئے مجھ سے کہ میں شادیوں میں نہیں جاتا. ابھی کل شادی تھی میرے سگے بھتیجے کی, وہاں بھی میں نہیں گیا. پھر کیا ہوا کہ اینجل نے میری مدد کی اور میں اس کو سارٹ آؤٹ کر سکا. اور ایک نئی چیز ڈسکوری مجھے ہو گئی. وہ ڈسکوری کیا ہوئی کہ شادی کے 2 پارٹ ہیں, شادی اور گیدرنگ. یا شادی ہے وہاں گیدرنگ ہے, یا فنکشن ہے وہاں گیدرنگ ہے, یا کوئی سیریمنی ہے وہاں گیدرنگ ہے. تو کوئی بھی فنکشن ہو, کوئی بھی فنکشن, چاہے شادی یا کوئی دوسرا فنکشن, ایک ہے فنکشن, ایک ہے گیدرنگ. تو میں نے صرف فنکشن کو دیکھا, گیدرنگ کو میں نہیں دیکھ سکا پچھلے 50 سال سے. گیدرنگ جو ہے وہ دعوی ورک ہے, ہر دائی کو گیدرنگ چاہیے. تو جو لوگ اکٹھا ہوئے, کل میں جانا تھا اٹاوا, تو میں سوچا کہ وہ اٹاوا جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے, بہت سارے لوگ, اگر میں چاہوں کہ یہاں لوگ آ جائیں تو نہیں آئے, کبھی نہیں آئیں گے. امپاسبل ہے کہ وہ ساری گیدرنگ کو میں یہاں لے آؤں. تو میں سوچا کہ ان لوگوں کو میں نے دعوت نہیں پہنچائی. انہوں نے بلایا تھا, انہوں نے ریزرویشن بھی کروا دیا تھا. مجھ کو 4 آدمیوں کے ساتھ بلا رہے تھے سارے خرچے پر, مجھے 1 پیسہ خرچ نہیں کرتا. تو میں سوچا کہ کتنی بڑی بھول مجھ سے ہوئی. وہاں جو گیدرنگ ہوئی تھی وہاں پہ جاتا, وہاں دعوت دیتا, لٹریچر تقسیم کرتا, بروشر دیتا, کتابیں دیتا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, اٹ واز بلڈر مسٹیک. کیوں نہیں ہوا, میں ڈیٹیل کر کے نہیں سوچ پاتا تھا. کوئی شادی ہے, بریانی ہے, قورمہ ہے, پلاؤ ہے, پھرنی ہے, ہوا ہے, یہ جانتا تھا, بس اتنا تھا. ادر سائڈ آف شادی میں نہیں سمجھ پایا تھا. کیونکہ شادی تو ہے لیکن گیدرنگ وہاں تو ہو رہی ہے.
تو پھر مجھے یاد آیا ایک مشنری، کرسچن مشنری تھا، اس نے اپنا ایک آدمی بھیجا پیرو کے جنگل ہیں پیرو میں جو ساؤتھ امریکہ میں، کہ جاؤ دیکھو وہاں کچھ لوگ ہیں، کچھ ٹرائبس جو وہاں میں کرسچن مشن پہنچانا ہے۔ وہ آدمی گیا وہاں پر، تو جنگل تھا، وہاں پر دلدل تھی، وہاں پر مچھر تھے، کیڑے مکوڑے تھے، سب یہ سب آگے بتانے لگا کہ وہاں کوئی راستہ ہے نہ کوئی روڈ ہے، وہاں مچھر ہے، وہاں دلدل ہے، یہ ہے۔ تو اس نے چلا کر کہا یہ بتاؤ کہ وہاں انسان بھی ہے کیا؟ یہ سب تو ہے اپنی جگہ پر، انسان بھی ہے کیا؟ تو کہا ہاں بھی انسان بھی ہے۔ تو کہا بس چھوڑو کہانی کو، انسان ہے تو وہاں پہ کام کرنا ہے۔ یہ بات میں ابھی صرف کل سمجھ سکا، کل یا پرسوں، 50 سال کے بعد، کہ شادی سے الگ ڈیٹیچ کر کے میں گیدرنگ کو دیکھوں۔ یہ کس نے کیا؟ میں اینجل نے کیا۔ ہر وقت میں دعا کرتا رہتا ہوں۔ میں جو ڈی کنڈیشن میں کر پایا ہوں اپنی ڈی کنڈیشن، وہ اینجل کی وجہ سے ڈی کنڈیشن ہوئی۔ دنیا میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس کی 100% ڈی کنڈیشن ہوئی سوائے میرے، وہ اینجل کے تھرو ہوئی۔ ہر آدمی نیگیٹیوٹی بھی جیتا ہے، ہر آدمی مس کنڈیشن ہے۔ تو ایک وہ آسپیکٹ ہے کہ یونیورسل انڈسٹری میں آپ دیکھیے ان کی ورکنگ میں، ایک ہے سائیکولوجیکل آسپیکٹ۔ میں ڈیلی تجربہ کرتا ہوں کہ اینجل کی مدد سے اس طرح میں بڑی بڑی باتوں کو ڈسکور کرتا ہوں۔ ابھی آج جو میں نے باتیں کہی ہیں ان میں ہسٹری میں آپ کسی کو نہیں بتائیں کہ اتنی باتیں کہہ پایا ہو، کوئی پوری ہسٹری میں نہیں بتا سکتے آپ۔ کیسے میں کہہ پایا؟ اینجل کی مدد سے کہہ پایا۔ تو 2 لیول ہے اینجل کو جاننے، جس لیول پر آپ چاہیں اس کو جان لیجیے۔ تو اینجل کا ایگزسٹنس بالکل ہی یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے 2 لیول ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس لیول پر ان کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں۔ This question is from Dr. Muslima Siddiqui. Maulana, those who are killed in battle are called shaheed. Are those people who do dawa work included in the category of shuhada or not? وہی تو شہدا ہیں۔ یہ تو مسلمانوں نے نکال رکھا ہے آج کل، پہلے نہیں تھا ایسا، شہید نہیں کوئی کہتے تھے۔ آج کل جو ہے کوئی مارا جائے تو کہتے ہیں شہید، جسے سید احمد شہید اور اسماعیل شہید اور فلاں شہید۔ حضرت عمر مارے گئے، حضرت عثمان مارے گئے، علی مارے گئے۔ کہیں نہیں کتاب پڑھیں کہ آپ کو عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید۔ اب اس زمانے میں یہ سب نکالا لوگوں نے، شہید کہتے ہیں۔ قرآن میں جو ہے شہادت یا شہداء کا جو لفظ ہے وہ دعوتی کے معنی میں آیا ہے۔ حقیقی معنوں میں شہداء وہی لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، جو دعوت کرتے ہیں۔ دیکھیے شہید کے معنی ہے وٹنس۔ وٹنس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کی طرف سے کھڑا ہو کر کے بولنا، ان ان سین ورڈ کی خبر دینا ان لوگوں کو جو ان سین ورڈ سے ناواقف ہے۔ تو آدمی وٹنس بنتا ہے، وٹنس، کہ میں دیکھے ہوئی جانی ہوئی بات کو تم کو بتا رہا ہوں۔ تو وٹنس قرآن مجید میں آیا ہے، شاہد و شہید کا لفظ دعائیوں کے لیے آیا ہے، دعائیوں کے لیے۔ باقی یہ لوگ جو ہے یہ تو خدا کا پتہ چلے کون کس کی موت کیسی تھی، کس کی موت کیسی تھی۔ دنیا میں کسی کو پتہ نہیں جان سکتے آپ کو اس کی موت کیسی موت۔ تو اصل چیز جو ہے شہادت، وہ دعوتی کا نام شہادت ہے۔ اور یہ کیونکہ مسلمانوں میں اس زمانے میں جو بہت ساری غلطیاں کر رکھی ہیں، اس میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ نہ دعوت کو جانتے ہیں نہ شہادت کو جانتے ہو، دونوں سے بے خبر ہے۔ This question is from Dr. Farida Khanam. Please explain the 2 formulas that you had mentioned today for managing the Babri Mosque problem before its demolition and after it was demolished.
دیکھیے یہاں پہ فارمولا وہی ہے کہ پالیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل. ہمیشہ فارمولا بنتا ہے پاسبلٹی پر. جس وقت آپ فارمولیٹ کر رہے ہیں ایک پرنسپل، اس وقت کی سچویشن کی دیکھیے. اس وقت جو چیز پاسبل ہو اس کو فارمولیٹ کیجیے. تو بابری مسجد جب ڈیمالش نہیں کی گئی تھی تب کا فارمولا تھا، اس وقت کی پاسبلٹی پر قائم کیا تھا میں نے. جب ڈیمالش کر دی گئی تو میں نے اس سے دوسرا فارمولا بنایا، کیونکہ سچویشن بدل چکی تھی. تو پہلے کا فارمولا یہ تھا کہ مسلمان روڈ پر نہ آئیں، جیسا جلوس نہ کریں، صرف اسٹرکٹلی وہ صرف کورٹ میں اپنے کیس کو اسٹیبلش کریں، بس صرف کورٹ میں. اس وقت پرابلم صرف ایک تھا، ڈیمالش کرنے سے پہلے جاتے پرابلم کیا تھا؟ صرف ایک پرابلم تھا. 49 میں جب کہ نہرو زندہ تھے، پرائم منسٹر تھے، اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا 49 میں کہ بابری مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے 3 وہ رکھ دی تھی، بت نہیں بلکہ تصویریں، یعنی بتوں کی تصویریں، 3 فوٹو ان کے. تو وہ مسلمانوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ مسجد ہے، اس کے اندر تم یہ بت کا سامان مت لاؤ. وہ کیس کورٹ میں گیا. وہی کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا کہ ان تصویروں کو، جس کی وجہ سے وہاں لوگ آتے تھے اس کو پوجنے کے لیے، ہار وار چلاتے تھے، اس کو وہاں سے نکالا جائے. بس اتنے اس وقت تھا مسئلہ. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ لوگ جو ہے صرف کورٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے اس مسئلے کو سالو کریں، بس نہ روڈ پر جائیں، نہ نعرہ لگائیں، نہ ہنگامہ کریں، کچھ بھی نہیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. جب ایسا نہیں کیا تو اس کا رزلٹ سامنے آیا کہ مسجد توڑ ڈالی گئی. جب مسجد ٹوٹ چکی تب میں نے دوسرا فارمولا دیا. وہ فارمولا یہ تھا کہ ایک مسجد میں مسلمان چپ ہو جائے اور بقیہ مسجدوں پہ ہندو چپ ہو جائے. یہ فارمولا دیا میں نے، اور دونوں بہت ہی ریشنل فارمولا تھا، بہت ہی لاجیکل تھا، بہت زیادہ پاسبل بھی تھا. لیکن مسلمانوں میں جو لیڈر ہیں، انکمپیٹنٹ لیڈر، وہ صرف ایک ہی بات جانتے ہیں، ایموشنل اسپیچز دینا. ایک بھی مسلمانوں میں لیڈر نہیں ہے جو اس میں ایکسیپشن ہو. ایک بھی نہیں. سب ایموشنل اسپیچز دینے کو لیڈر سمجھتے ہیں. تو یہ جو ایموشنل اسپیچ دے گا وہ باتوں کو سمجھے گا نہیں. تو باتوں کو نہ پہلے سمجھے وہ، نہ آج سمجھ رہے. آج جو لوگ پیس کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت نہیں پیس کی بات کی انہوں نے. میں ان سب باتوں کو جو آج کے بارے میں چھپ رہی ہیں ادھر ادھر، اس کو ہپوکریسی سمجھتا ہوں. پہلے وہ اعلان کریں کہ سب سے صحیح بات وہ کہی جا رہی تھی اور رسالے میں آ رہی تھی. آپ کو یہ باتیں بول رہے ہیں کہ جھوٹا کریڈٹ لے رہے ہیں بغیر دیکھیے. جب تک اپنی غلطی نہ مانیں آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا. جو بات اب میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی آج نہیں کہہ رہا ہوں. ساری باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں میری کتاب میں قیادت نامہ، کہ میں نے کیا کہا تھا اور لوگوں نے کیا رسپانس دیا. کیا میں نے کہا، لوگوں نے کیا رسپانس دیا، یہ پوری ڈیٹیل آپ مل سکتی ہے میری کتاب میں. موٹی سی کتاب ہے قیادت نامہ. آج نہیں کہہ رہا ہوں میں، پہلے کی باتیں ہیں سب. تو بہرحال کوئی بھی فارمولا جو بنایا جائے گا وہ اسی اصول پر رہے گا کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل. This question is from Mr. Zubair. A friend of mine told me that I should ask you about the concept of Wahdatul Wujud. Please comment. دیکھیے وحدت الوجود کو میں غلط سمجھتا ہوں. دیکھیے 2 کانسیپٹ ہیں.
توحید اور وحدت الوجود. انگلش میں کہتے ہیں مونوتھیزم اور مونزم. ہندی میں کہتے ہیں دویتواد اور ادویتواد. تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم الگ ہیں، خدا الگ ہے. خدا کریٹر ہے، خالق ہے خدا، ہم مخلوق ہیں. تو توحید کے عقیدے میں ڈولیٹی ہے، یعنی میں الگ ہوں، خدا الگ ہے. دو الگ الگ اینٹیٹی ہیں توحید میں، خالق الگ، مخلوق الگ. اور لیکن جو وحدت وجود ہے اس میں دونوں ایک ہیں، یعنی ایک ہی حقیقت ہے جس کے بینیفیسٹیشن ہے سب. یہ سارا جو ہے وہ یعنی خدا کا حصہ ہے. جو غالب کا شعر ہے کہ نہ تھا میں تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. کیا ہے وہ؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے. ہاں، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو سب کچھ خدا کا انش ہے. یعنی سمندر ہے، اس کے قطرے ہم ہیں. پھر جب مل گئے تو سمندر ہو گئے. میں اس کو بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں، بالکل 100% غلط ہے یہ وحدت وجود کا فلسفہ. بہت لوگ اس کو مانتے ہیں، بڑے بزرگ اس کو مانتے رہے، لیکن میں اس کو بالکل کوئی بھی کڑا لفظ بولنے کو تیار ہوں میں کہ یہ بالکل غلط ہے. یہ صحیح نظریہ صرف ایک ہے، وہ توحید یعنی مونوتھیزم. This question is from Mr. Idris. It is not wise to judge two parties by listening to only one party. Yet people make this mistake every day. For example, parents judge son-in-law based on the feedback of their daughter. People form opinion about Israel based on the feedback of Ummah and Muslim politicians. School and teachers are judged by listening to the children. Why is all this so? یہ میرے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. میں عربوں میں بھی گیا اور میں اسرائیل بھی گیا، میں مسلمانوں میں بھی گیا اور میں ہندوؤں میں بھی گیا. میں دونوں پارٹی میں گیا برابر. ان کا لٹریچر پڑھا میں نے دونوں طرف کا، پھر میں رائے بنائی. باقی اسلام میں بالکل ناجائز ہے ایسی رائے بنانا. یاد رکھیے، اسلام میں آپ کو دونوں طرف کو سننا پڑے گا. اسلام میں دیکھیے دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ انڈیفرنٹ رہیں. انڈیفرنٹ مثلاً لڑکی آ کر کے خاوند کی شکایت کرتی ہے تو انڈیفرنٹ بن جائیے. تم جانو تمہارا شوہر جانے، ہم سے کوئی مطلب نہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ماں باپ انڈیفرنٹ بن جائیں. دوسرا آپشن کیا ہے؟ اسکروٹنی کرنا، پوچھ کر کرنا، پتہ کرنا، دونوں سے سننا، ان کی بھی سننا، ان کی بھی سننا. یہ تھرڈ آپشن جو ہے کہ بیٹی کو سنا وہی مان لیا، یہ تو اسلام میں جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں. یاد رکھیں کہ ہر معاملے میں ہمارے لیے دو میں سے ایک آپشن ہوتا ہے، یا تو ہم انڈیفرنٹ ہو جائیں یا پھر تحقیق کریں، اسکروٹنی کریں، سروے کریں، جانچیں اور پوری جانکاری کے بعد ہم بولیں. اس میں تھرڈ آپشن جو بالکل اسلام میں نہیں ہے، وہ ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. Muslims are widely quoted talking about the so-called discrimination that is done against them. However, the same Muslims are seen making progress in leaps and bounds in their worldly affairs. What kind of discrimination is this that allows them to make such great progress and development? یہ تو بالکل صحیح بات ہے. ابھی دلی میں ایک بہت اچھا ایک ہال بنایا گیا ہے، اس میں ایک کانفرنس ہوئی، سب مسلمان تھے اس میں. ایک سے ایک، میں ہی دبلا تھا اس میں، سب موٹے موٹے تھے. جو میرے ساتھی وہاں گئے تو پوچھ لیجیے
کہ میں ایک دبلا تھا اور سب موٹے موٹے تھے, بڑی بڑی گاڑیاں پائے تھے, اور سب کے سب نیگیٹو بولی بول رہے تھے انڈیا کے بارے میں. میں پازیٹیو بولی بول رہا تھا. یہ کیا ہے؟ میں اس کو کھلی ہوئی منافقت سمجھتا ہوں, منافقت. اس کا بہت بڑا گناہ ہے, یاد رکھیے, بہت بڑا گناہ ہے. اس ملک میں آپ رہتے ہیں, اس ملک سے پیار ہونا چاہیے آپ کو. جس کے دل میں کرودی ہے اس کو ملک سے پیار نہیں ہے, قوم سے پیار نہیں ہے, انسان سے پیار نہیں ہے. جس کو بھی کرودی ہے, ایک ایکسیپشن میں نہیں پایا میں, سوائے ہماری جو ٹیم ہے, اسی ٹیم کے اگر آپ پائیں گے تو آپ سارے انسانوں کے لیے آپ ہی سمپیتھی پائیں گے. اس ٹیم کے باہر جو لوگ ہیں, کسی بھی ایکشن کو پکڑ لیجیے, آپ اس کی اسکروٹ نہیں کیجیے, اندر سے نگیٹیوٹی نکلے گی. یہ میں اس کو منافقت سمجھتا ہوں. میں ایک مرتبہ تھا برمنگم میں, تو ہم لوگ 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. پاکستان کا ایک آدمی تھا, وہاں کا ایڈیٹر تھا وہ. تو کسی نے کہا کہ آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 99% منافق ہے, 99%. تو اس نے کہا کیا بات کرتے ہو تم, 10,000 میں 9,999 منافق ہے. یہی منافقت ہے, دل میں کچھ زبان پر کچھ. لوگ اکنالج کرنے کی تیار نہیں ہیں. انڈیا میں بلا شبہ آج مسلمان دنیا میں سب سے بہتر ہے. 57 مسلم کنٹریز سے بہتر ہیں اور بہت بہتر ہے. یہاں پر میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ میں اپنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں انڈیا میں پیدا ہوا. یہاں پیس مجھے ملا, پیس, فریڈم ملے, فریڈم, آزادی ہے, امن ہے. میں اپنا ایک مشن چلا رہا ہوں اتنے سب ساتھیوں کو لے کر کے. کسی بھی دوسرے کنٹری میں ہم اس طرح کام نہیں کر سکتے. کسی بھی دوسرے کنٹری میں, بہت ملکوں میں گیا ہوں میں, اس طرح سے کام نہیں کر سکتے جیسے ہم یہاں انڈیا میں کر رہے ہیں. تو اس کو اکنالج کیجیے, شکر کیجیے. یاد رکھیے ناشکری حرام ہے اسلام میں. اسی ملک سے آپ کمائی کر رہے ہیں, ٹھاٹ سے رہتے ہیں, اچھے گھر بناتے ہیں, گاڑیاں خریدتے ہیں, بیٹوں کو پڑھاتے ہیں, اچھے کھانے کھاتے ہیں, اور اعتراف نہیں کرتے, اکنالج نہیں کرتے آپ. یقین کیجیے کہ ناشکری اور کفر میں صرف لفظ کا فرق ہے, لفظ کا. ناشکری اور کفر میں صرف لفظ کا فرق ہے, حقیقت کا فرق نہیں ہے. جس مسلمان کو میں بات کرتا ہوں اندر نگیٹیوٹی نکلتی ہے. حالانکہ میں وہاں ایک پڑھتا تھا, وہاں پر احمد آباد میں, وہاں پر ایک اسپیچ ہوئی. اسپیچ کے بعد ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے, بڑی سی گاڑی مل کے آئے تھے, بیٹھ کر کے وہ خوب موٹے سے تھے, موبائل لیے ہوئے تھے. اور میں نے وہاں کہا تھا کہ انڈیا میں, یہی بات کہی تھی کہ انڈیا میں مسلمانوں کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں. مجھ سے بحث کرنے آئے, جھگڑنے کے لیے آئے تھے. کیسے آپ نے کہہ دیا انڈیا میں ڈسکرپشن ہوتا ہے, انڈیا میں ظلم ہوتا ہے, اسلام تعصب کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ایکسیپشن, آپ کیا آپ ایکسیپشن ہیں؟ آپ ایکسیپشن ہیں. کیسے آپ کے لیے پاسبل ہوا کہ آپ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, خوب موٹے تازے ہیں, موبائل لیے ہوئے ہیں, گھڑی گولڈن واٹ لگائے ہوئے ہیں. تو غصہ ہو گئے وہ کہ آپ پرسنل اٹیک کرتے ہیں. ایک ویل نون عالم گئے سعودی عرب میں, وہ چھپا تھا ان کا عربیہ پیپر میں, تو میں نے اس کو میں اپنے رسالے میں چھاپا تھا. وہاں جا کر کہتے ہیں, کیا عرب میں کہتے ہیں جا کر کے, انڈیا کے ابھی زندہ ہیں وہ, کہ مسلموں الہند بین فک الرہا, انڈیا کے مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں ہیں. تو میں نے کہا اگر میں وہاں پوچھتا کہ آپ بچ کے کیسے آ گئے یہاں پر, 2 پارٹوں کے بیچ پس رہے سارے انڈیا کے مسلمان, تو آپ کیسے بچ کر آ گئے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے اس ملک میں,
کہ اس ملک میں رہتے ہیں, یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی برائی کرتے ہیں. یہ بالکل ہی یاد رکھیے, یہ خدا اس کو فارغ نہیں کرے گا. مسلمانوں کو اپنی روش کو بدلنا پڑے گا, اپنے مائنڈ کو بدلنا پڑے گا, اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. نہیں تو خدا کیا بلا شبہ یہ سب لوگ پکڑے جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. اتنا زبردست ہمیں ملک دے رہا ہے فائدہ ہر اعتبار سے. مسجدیں ترقی کر رہی ہیں, مدرسے ترقی کر رہے ہیں, لوگ نئے نئے اچھے گھر بن رہے ہیں, لوگ اچھے خوب تعلیم کر رہے ہیں. میرے اپنے گاؤں کے ایک صاحب جن کا پہلے بہت ہی معمولی حیثیت تھی, تو میرے پاس آئے, ابھی جلدی کی بات ہے, تو میں نے پوچھا دلی میں کیسے آنا ہوا. کہتے ہیں کہ میرا پوتا انگلینڈ جا رہا ہے, میرا پوتا انگلینڈ جا رہا ہے. لیکن ایک لفظ شکر کرنے نکلا کہ اس ملک میں ہم, اس سے پہلے مجھ پر بحث کرتے تھے, وہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ, انڈیا میں تو ظلم ہوتا ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں غلطی پر تھا, دیکھو اس ملک میں اتنا ترقی میں کر سکا میرا پوتا کہ آج وہ انگلینڈ جا رہا ہے. یہ نہیں نکلا ان کی زبان سے. یہ ایک کی بات نہیں, سب کی بات ہے, سب کی بات ہے. بار بار ایسا ہوا کہ میں مسلمانوں کے جلسے میں شرکت کیا, میں نے انڈیا کے مختلف حصے میں, اور میں نے کہا کہ ایک انسان کھڑا ہو, ایک مسلمان یہ کہے کہ میری فیملی 47 سے پہلے, آزادی سے پہلے بہت اچھی حالت میں تھی, اب بہت بری حالت میں میں ہوں. یاد رکھ, ایک بھی انسان کبھی کھڑا نہیں ہوا. کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں 47 سے پہلے ہماری حالت بہت خراب تھی, آج ہماری حالت بہت اچھی ہے. یہ سب ناشکری ہے, ناشکری اسلام میں حرام ہے. میں یہ کہنے کے لیے زندہ ہوں, چاہے مجھے کوئی کچھ بھی کہے, کہ اگر آپ نے ناشکری نہیں چھوڑی تو خدا کے آپ پکڑے جائیں گے, آپ کی فلاگنگ ہوگی, فلاگنگ. This question is from Miss Nagma. When someone takes his life, is it due to God's decision, that is his time of death was up, or is it the shortening of the test, that is a decision of a man? دیکھیے, یہ آزادی کا مس یوز کرنا ہے. خود اپنی کو مارے آدمی, سوسائڈ کرے, تو خدا کی دی ہوئی آزادی کو اس نے مس یوز کیا. اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں. کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو خود مارے, یہ خدا کو حق ہے. اسی لیے اسلام میں حرام ہے. اچھا, حرام کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. خدا نے اس دنیا میں اتنے اپرچونیٹیز دی ہیں کہ کسی انسان کو اپنے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ابنڈنٹلی یہاں پر کھانا ہے, پانی ہے, اپرچونیٹیز ہیں, تو کیوں مارتے ہو بھائی؟ کیوں مارتے ہو اپنے آپ کو؟ تو مایوسی جو ہے حرام ہے اسلام میں. کیوں مایوسی حرام ہے؟ کہ خدا نے اتنا زیادہ دے دیا ہے اس دنیا میں, آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اویل کیجیے, اپرچونیٹیز کو اویل کیجیے. تو بہرحال اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں علماء کی ہے کہ جو آدمی سوسائڈ کر کے اپنے کو مارے وہ جہنم میں جائے گا, ہیل میں جائے گا. آج کل کے نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کا علم تھوڑا ہے اور فتوے دیتے ہیں خام خواہ. جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں تاریخ میں, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ خودکشی جو ہے وہ حرام نہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں.